السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 کے پارٹ 1 میں دیکھا کہ سلطان الپ ارسلان جنگ کر کے قلعے کو فتح کر لیتے ہیں اور اپنے بیٹے ملک شاہ کو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنے کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ ملک شاہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جب سلطان الپ ارسلان قلعہ فتح کر کے اپنے محل میں جاتے ہیں تو ایک دشمن زہریلا چاقو مار کر آپ کو شہید کر دیتا ہے اور بعد میں ملک شاہ سلطان بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف سنجار قلعے میں جاسوسی کرتا ہے اور اسے کچھ اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں، جس کے ذریعے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ملک شاہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ واپس جا کر دشمنوں کو قتل کر کے ملک شاہ کی جان بچا لیتا ہے۔ ملک شاہ سنجار کی بہادری سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اسے اپنے پاس ملنے کے لیے بلاتے ہیں۔ جب سنجار ملک شاہ سے ملنے آتا ہے تو وہ اس کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو تحفے کے طور پر اپنا گھوڑا دیتے ہیں، جس کا نام سنجار جہانگیر رکھتا ہے۔ دوستو، ایپیسوڈ نمبر 1 کے پارٹ 2 میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنجار حاجی نظام الملک کے پاس آتا ہے اور حاجی نظام الملک کو قلعے کی تمام صورتحال سے اچھی طرح آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں قلعے میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور وہاں ایک آدمی آیا جس کے پاس سرخ بیلٹ تھی اور اس پر پیغام لکھا ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو سرخ بیلٹ حاصل کر لی تو اس پر ملک شاہ کو قتل کرنے کا حکم لکھا ہوا تھا۔ اس طرح مجھے ان کے منصوبے کا پتہ چلا۔ حاجی نظام الملک سنجار سے کہتے ہیں کہ وہ سب ہمارے سپاہیوں کے لباس میں تھے، اور جب ایک شخص کی تلاشی لی تو اس کے سر پر اناتولیہ کے ترک قبیلے کا نشان تھا، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ کام بازنطینیوں کا ہے جو دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ اگر تم وہ ثبوت اپنے ساتھ قلعے سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو بازنطینیوں کے خلاف ہمارے ہاتھ بڑا ثبوت آ جاتا اور ہم ان پر حملہ بھی کر سکتے تھے، مگر بدقسمتی سے ثبوت جل گیا۔ ملک شاہ محل میں سب معزز لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھ پر حملہ کرنے کی سازش کون کر سکتا ہے، جس پر تاج ملک کہتا ہے کہ مرے ہوئے انسان سے ملنے والے شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کام اناتول کے ترک کمانوں کا ہے، جس پر ملک شاہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اناتولیہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، مگر انہوں نے بغاوت کی۔ میں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ارسلان کو قید کر دیا تاکہ بھائی بھائی کا خون نہ بہائے اور پھر کوئی ہمارے خلاف بغاوت نہ کرے، مگر وہ باز نہ آئے اور انہوں نے دوبارہ ہم سے بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ سب کی رائے جاننے کے بعد ملک شاہ حاجی نظام الملک سے ان کی رائے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس حملے میں بازنطینیوں کا ہاتھ ہے، وہ ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ بے شک بظاہر بازنطینی بہت چھوٹا سا گروہ ہے، مگر وہ اندرونی طور پر بہت مضبوط ہیں اور ان کے جاسوس ہر جگہ پر موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب سنجار قبیلے میں اپنی والدہ سے ملنے آتا ہے تو والدہ کو بتاتا ہے کہ بابا کے خلاف دشمنوں نے منصوبہ بنایا تھا اور مجھے بابا کی جان بچانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑا، مگر پریشان نہ ہو، وہ خیریت سے ہیں۔ جس پر والدہ سنجار سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا کسی کو معلوم تو نہیں ہوا، جس پر سنجار منع کرتا ہے۔ والدہ سنجار کو نصیحت کرتی ہیں کہ جب تک حاجی نظام الملک نہ چاہیں تب تک اپنی شناخت چھپا کر رکھنا۔ اگر تمہاری شناخت سب کو معلوم ہو گئی تو ملک شاہ کی جان کو اور ان کی سلطنت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ صرف ان کی زندگی کے لیے ہی حاجی نظام الملک نے مجھے مرا ہوا تصور کیا، ان کے سامنے، اور ساتھ ہی ان کی زندگی کی خاطر میں نے اپنے ایک بیٹے کو محل میں چھوڑ دیا اور بہت سی تکالیف برداشت کی۔ اس لیے تم کبھی بھی
اپنی شناخت کو ان پر ظاہر نہ ہونے دینا، یہ میری نصیحت ہے تمہیں، اور اپنے بھائی اور والد کی حفاظت کرنا۔ تسلیمات اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اپنے جاسوسوں کو حکم دیں کہ وہ محتاط رہیں اور اپنا کام تیزی سے جاری رکھیں، جس پر آدمی تسلیمات کو کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو آج ہی ملک شاہ اور نظام الملک کو قتل کر دیتے ہیں، جس پر تسلیمات انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ان کا زندہ رہنا ضروری ہے کیونکہ میں اعلیٰ عہدوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سنجار حاجی نظام الملک کے پاس آتا ہے اور حاجی نظام الملک اس سے کہتے ہیں کہ ملک شاہ چاہتے ہیں کہ کیلی کارسلین کی بہن کو اناتولیا سے یہاں بلایا جائے اور پھر تفتیش کی جائے۔ اگر وہ یہاں آ جائے اور واضح ہو جائے کہ ان سب کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں ہے تو ہمیں بازنطینیوں پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا اور تمہارا کام اس کو صحیح سلامت یہاں تک لانا ہے۔ یہ کام ملک شاہ نے اپنے بیٹے تپار کو دیا ہے، مگر ملک شاہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ کیونکہ تم ایک بہادر اور ہوشیار سپاہی ہو۔ ملک شاہ نظام الملک کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ملک شاہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب بک آف گورنمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ حکمران صحیح ہے جو علم کی روشنی سے آشنار ہو۔ آپ نے مجھے صحیح طرح سے حکمرانی کرنا بتایا اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی ہمیشہ میرے ساتھ رہیں اور میری رہنمائی کرتے رہیں۔ ملک شاہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی کی قبر سے مٹی نکلی ہوئی ہے اور ان کے بیٹے کے جھولے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ فوراً جاگ جاتے ہیں اور اپنی بیوی کی قبر پر جاتے ہیں اور حاجی نظام الملک سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا جس کے بعد میرے دل میں آگ سے بھڑک رہی ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا بیٹے سے نہیں ملا، مگر اب آپ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں۔ جب تبار اور سنجار اناتول ترک قبیلے میں پہنچتے ہیں تو کیلی کارسلین کی بہن ایلسن خاتون سے کہتے ہیں کہ ملک شاہ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے اور ایک حملہ آور کے سر سے آپ کے قبیلے کا نشان ملا ہے، اس لیے ثبوت ہونے کے باوجود ملک شاہ چاہتے ہیں کہ خون ریزی سے اجتناب کیا جائے، پہلے بات چیت سے معاملات کو حل کیا جائے۔ سنجار ایلسن خاتون سے کہتا ہے کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کے قبیلے صحیح سلامت پہنچا دیا جائے گا۔ ایلسن خاتون اپنی ایک ساتھی کے ہمراہ تپار کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہیں تو راستے میں سنجار اور اس کے ساتھیوں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 1 کا پارٹ 2۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔